بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ آج ہمارا عنوان ہے ریاست، سیاست اور قرآن۔ راسا یرئسو ریاستن، اس کے معنی ہے قوم کا سردار ہونا۔ باب ضربہ یضربو سے قوم کا سردار ہونا۔ اس کا اسم ہے ریاست۔ وہ قوم جس کا کوئی سردار مقرر ہو جو تلوار سے بھی فیصلہ کر سکتا ہو، وہ ہے ریاست۔ اب آئیے سیاست پر۔ ساسا یسوسو سیاستن، باب نصر ینصر سے۔ اس کا مطلب ہے دیکھ بھال کرنا، قوم کو منظم کرنا، قوم کے لیے قانون سازی کرنا۔ سیاست اس کا اسم ہے۔ اس کا مطلب ہوگا قوم کو چلانے کا ضابطہ، لا اینڈ آرڈر۔ سیاست کا مطلب ہوگا قوم کو چلانے کا ضابطہ، لا اینڈ آرڈر۔ اگر سیاست کے پاس پاور نہیں تو وہ سیاست بیکار، اور اگر ریاست کے پاس کوئی ضابطہ اور قانون نہیں، یا وہ ریاست قانون کی پاسداری نہیں کرتی تو وہ بدماشی ہے، وہ پھر بدماشی ہے، ریاست نہیں ہے۔ قرآن نے جو ایک جامع لفظ دیا ہے وہ ہے الدین۔ یہ ریاست اور سیاست دونوں کو محیط ہے، دونوں کو محیط ہوتا ہے۔ غیر قرآنی زبان میں ریاست کے سردار کو رئیس کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں قرآن پر۔ قرآن کا محور اور مرکزی کردار خود انسان ہے، اور اس کو زندگی گزارنے کے لیے الدین لازمی چاہیے، ورنہ جنگل کا قانون ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے الدین اس کو لازمی چاہیے، لہذا قرآن میں الدین کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے، اور اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ قرآن سے اگر سیاست نکال دیں تو پھر بچے گی خانقاہیت، پیری مریدی۔ دین اسلام کی اساس ہے۔ حکومت اللہ کی اور اس کے حکمراں کی پہلی اور مستحکم صفت جو ہے وہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کی حاکمیت قبول نہ کرنا۔ یعنی اسلامی ریاست کا جو سربراہ ہوگا اس کی پہلی جو ہے یعنی ایٹریبیوٹ، اس کی پہلی صفت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی حاکمیت قبول نہ کرے، اللہ کے ساتھ مخلص ہو، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا۔ غلطی سے پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ غلطی سے پاک ہو ہمارا لیڈر، تو یہ ذہن سے نکالتے ہیں، غلطی سے پاک ہونا شرط نہیں ہے کہیں پر بھی، اور نہ کوئی غلطی سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ اگر غلطی کر رہا ہو تو اسے سدھارا جا سکتا ہے، اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ شیطان کے بندوں کو انبیاء بھی نہ سدھار سکے۔ یہ دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ کی مانتا ہے نہیں مانتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کی اصلاح ہو سکے گی۔ میں اے ایس انصاری جمہوریت کے سخت خلاف ہوں، اس لیے آج تک کسی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا، اور جمہوریت کے خلاف میری کئی پوسٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، اور نہ کبھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ لیکن اب معاملہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، اب معاملہ کچھ اور ہے۔ جمہوریت میں کوالٹی نہیں کوانٹٹی دیکھی جاتی ہے، اور کوانٹٹی کی بنیاد پر الیکٹ کیا جاتا ہے، الیکشن ہوتا ہے۔ یہاں ہم اس شخص میں جس کو عمران خان کہتے ہیں، اس میں وہ کوالٹیز دیکھ رہے ہیں جس کی بنیاد پر قرآن نے ہمیں لیڈر چننے کے لیے سلیکٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کوالٹیز اس کے اندر بے لوس ہونا، خود تکالیف اٹھا لینا، دوسروں کے لیے جان کھپانا بغیر کسی لالچ کے، مال و دولت جاہ و منصب کا لالچ نہ کرنا، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کاربند رہنے والا۔ علم نہیں، علم بہت تھوڑا سا ہے، لیکن جتنا ہے اس پر سختی سے کاربند۔ یہی تو کوالٹی ہوتی ہے۔ ہم کسی کا ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم کسی کا ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے، ہم کسی کے غلام نہیں۔ یہ تمام وہ کوالٹیز ہیں جو ہمیں قرآن نے بتائی ہیں۔ اگر اس کے کسی فعل میں شرک پایا جا رہا ہے، لوگ اعتراض بہت نکالتے ہیں نا، اگر شرک پایا جا رہا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ فعلی شرک اور قولی شرک میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آج اس نقطے کو بھی ذرا غور سے سمجھ لیجیے گا۔ اگر قول میں شرک نہیں، قول میں توحید ہے، قولی طور پر مواحد ہے، تو اس کے فعل کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور اسی بنا پر اللہ نے بھی کبھی اہل کتاب کو مشرک نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ شرک کرتے ہیں یہ تو ہے، مشرک نہیں کہا۔ دیکھیں کہ المشرکین سے قرآن نے نکاح حرام قرار دیا ہے، اور سب جانتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں آتا ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، پھر آگے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ،
2/221 ولا تنکحوا المشرکات، تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ اپنی عورتوں کا نکاح مشرکین سے کراؤ. یہ دونوں المشرک ہیں. اب دیکھیں کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنا جائز قرار دے دیا قرآن نے، حالانکہ شرک تو وہ بھی کرتی ہیں نا، لیکن نکاح کرنا جائز قرار دے دیا. چنانچہ قرآن کہتا ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب 5/5، اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. حالانکہ اللہ بھی جانتا ہے کہ یہ سب شرک کرتے ہیں، شرک تو کرتے ہیں نا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ 9/30، کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ یعنی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. دیکھیں کتنا بڑا شرک ہو گیا، اللہ کا بیٹا بنا دینا. لیکن یہ شرک ان کا جہالت پر مبنی ہے، ایماناً نہیں. ایمان ان کا توحید پر ہی ہے. دیکھیں اس کی بھی وضاحت موجود ہے. چنانچہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا 3/65. آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف کہ تم میں اور ہم میں مشترک ہے، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ ہم ذرا سا بھی شرک نہ کریں. یعنی اس کلمے کو وہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. 3/65. لہذا ایماناً یہ مشرک نہیں ہے، جبکہ جو مشرک ہیں ایماناً جو مشرک ہیں ان کا قول اس کے برعکس ہوتا ہے. اس کی بھی دلیل موجود ہے قرآن میں. چنانچہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ مشرکین مکہ نبی سے کہا کرتے تھے، کہتے تھے اجعل آلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب 38/5. کیا اس شخص نے آلہۃ الہا واحدہ، اتنے سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا. ان ھذا لشیء عجاب، یہ بات تو بڑی عجیب ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. 38/5. لہذا توحید ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، یہ ہے وہ مشرک. لہذا اگر کوئی یہ مربجہ شرک کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنے والا ان معروف مشرکین میں سے نہیں کہلائے گا. ان کا شرک قابل اصلاح ہے. اگر اللہ کا بندہ ہے تو، اور اگر شیطان کا بندہ ہے تو اس کی اصلاح ممکن نہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آخر ہم قرآنی کہلاتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آخر ہم سب بھی تو مختلف مراحل سے گزر کر آئے ہیں نا. اللہ نے ہماری اصلاح فرمائی، آئندہ بھی اصلاح کرے گا. ہم ہر دم اللہ سے حق کے طلبگار ہیں. لہذا عمران خان اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر قوم کے لیے کچھ بھلا کرنا چاہ رہا ہے تو اجتماعی بھلائی انفرادی 100 نیکیوں سے بہتر ہوتی ہے. قرآن کی روشنی میں تعاونوا علی البر والتقوی 5/2، تعاون کرو بھلائی کے کاموں میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور بدی اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو. لہذا اگر کوئی شخص بھلائی میں آگے بڑھ رہا ہے تو عذروِ قرآن اس کا ساتھ دینا ہم پر فرض ہے، اور جہاں وہ غلط کام کرے گا ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، قطعی نہیں دیں گے. اس وقت اس سیاسی گند میں ایک شخص ہے جو بے لوث صرف رضا الہی کے لیے اپنی جان کھپا رہا ہے، کھڑا ہو گیا، کوئی لالچ نہیں ہے، رضا الہی کے لیے کھڑا ہے وہ. اگر اس وقت اس کا ساتھ نہ دیا تو بہت بڑے مجرم کہلائیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، کون ہے جو اس سے پاک ہے؟ ذرا مجھے بتائے گا کوئی کہ ہم اس سے پاک ہیں؟ جسے اللہ کو ماننے والا ایمان کہتے ہیں نا، اللہ کو ماننے والا ایمان، یہ خالی خلی ایمان، یہ تو اللہ کے ہاں کارآمد نہیں ہے، یہ خانقاہی ایمان ہے. اس آیت کو پھر سے سن لیجئے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ 49/15. یقیناً اللہ کے نزدیک مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ کریں. یہ ہو گیا. لیکن یہ ابھی کامل مکمل نہیں ہے، ابھی وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. یہ ہو گیا ایمان. اگر صرف اتنا ہی ہے تو یہ خانقاہی ایمان کہلائے گا. پھر آگے چلے گا تو اس کا ایمان کارآمد ہوگا. آگے ہے کہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ آگے بڑھیں، جدوجہد کریں اپنی جان سے، اپنے مال سے اللہ کے راستے میں. اولئک ھم الصادقون، پھر ہوں گے یہ اپنے دعوی ایمان میں سچے. 49/15. یہ ہوں گے اپنے دعوی ایمان میں سچے. اللہ کو پریکٹیکل ایمان چاہیے، پریکٹیکل ایمان.
لہذا میں تمام فکر قرآنی کے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو اس وقت دین کے قیام کی خاطر سچے شخص کا ساتھ دیجیے جس نے جمہوری بدماشی کے خلاف آواز اٹھائی ہے. یہ جمہوری بدماشی، اچھائی کی طرف پہلا قدم تو رکھیں. ٹاپ پر جانے کے لیے اسٹارٹ تو نیچے سے ہی لانا پڑتا ہے نا بھائی. انشاءاللہ آگے چل کر ہم قرآن کو ایوان میں لانے کی صحیح بھی کریں گے. پہلے یہ بدماشیوں سے تو جان چھوٹ جائے. یہی اصول رہا ہے ہمیشہ سے کہ پہلے گند کا صفایا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں لا الہ الا اللہ کے اندر بھی یہی میسج موجود ہے. لا الہ، پہلے تمام الہ کی نفی کرو پھر اللہ آئے گا. نفی، گند کی نفی، لا الہ الا اللہ. اور یہی فلسفہ ہے کہ پہلے جعلی الہوں کو سے جان چھڑاؤ. اور اس دوسری آیت کے اندر بھی یہی فلسفہ موجود ہے. دیکھیں آپ، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا 2/256. اور جس نے پہلے طاغوت کا رد کیا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے یہ کرنا پڑے گا. جس نے پہلے طاغوت کا رد کیا، طاغوت سے جان چھڑائی اور پھر اللہ پر ایمان لایا، تو پھر گویا کہ اس نے اب اتنا مضبوط سہارا تھام لیا کہ اب یہ ٹوٹنے والا نہیں. اچھائی کی پہل برائی کی نفی سے شروع کرنی پڑتی ہے جناب. برائی کی نفی، پہلے برائی سے جان چھڑائیں. برائی کی نفی سے شروع کرنی پڑتی ہے. لہذا اس شخص کی کھل کر حمایت کیجیے. اللہ آپ کے ساتھ ہو. موقع بار بار نہیں آتا. والسلام.